نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ برادران محترم، آج ہم انشاءاللہ العظیم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ عصری نبوت ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے اور ختم نبوت کا تاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سر انور پر سجا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا کی جائے۔ اب قیامت تک کا زمانہ آپ کا ہے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ کیا عقیدہ ختم نبوت ایمان کی لازمی شرط ہے؟ جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت جزو ایمان اور اسلام و ایمان کی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کی نص قطعی، احادیث متواترہ اور اجماعی مسلسل سے ثابت ہے۔ علماء نے جہاں بھی اسلامی عقائد کی تفصیلات لکھی ہیں وہاں ختم نبوت کا عقیدہ ضرور درج کیا ہے۔ اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارے رسول ہیں، کل بھی ہمارے آپ رسول تھے اور کل آنے والے کل میں بھی تا قیامت جو ہے وہ آپ ہی رسول رہیں گے اور آپ سلسلہ انبیاء و رسول کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر یہ ایمان نہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور قیامت، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر خطبہ میں اس عقیدہ کو ضرور بیان کریں۔ ایک طویل مرفوع حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ اسراء و معراج کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ہر خطبے میں عقیدہ ختم نبوت بیان کریں۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کی امت کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ہر خطبے میں یہ گواہی دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور یہ کہ ہم نے آپ کو سب انبیاء سے پہلے تخلیق فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ اس حدیث قدسی کے پیش نظر علماء و خطباء کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے ہر خطاب میں عقیدہ ختم نبوت پر ضرور بات کریں۔ زیادہ نہیں تو ابتدائی عربی خطبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کا لقب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین ضرور کہہ لیں۔ برادران محترم، عقیدہ ختم نبوت بڑا نازک اور حساس عقیدہ ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک و تردد پیدا ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دلائل دینے اور نبوت کی نشانیاں دکھانے کا موقع دیا جائے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس نے اس کے نبی ہونے کی علامت اور دلیل طلب کی وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اس کے نبی ہونے کی علامت مانگ لی یا دلیل طلب کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کر رہا ہے اور ایک مسلمان کے دل میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں کو پہنچایا ہے کہ یہ رسول آخری رسول ہے، یہ رسول آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دلائل نے حق کو باطل سے واضح کر دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد نبی بننے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طرح نبوت کی تمنا اور خواہش کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام حلیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کا تمنا کرنا کہ کاش وہ نبی ہوتا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یہ تمنا زبان سے ہو یا دل میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ تمنا کیسی ہے۔ برادران محترم، کیونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ دنیا کو چاہیے، عالم کو چاہیے کہ وہ محال چیز کی دعا نہ مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو ہمیں اس کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبوت اور رسالت کی دعا مانگنے والا ٹھنڈے لوہے کو کوٹ رہا ہے۔ مومن کبھی نبوت اور رسالت کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، جب بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی تمنا اور دعا کرنے سے کافر ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کتنا بڑا کفر اور گمراہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت سے نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ وحی ہے، بلکہ وحی ہے۔ یہ عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کا ثمرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جسے چاہے اور جسے چاہا، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبوت مل سکتی تو خلفاء راشدین، عشرہ و مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملتی، مگر ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ حضرات محترم اطاعت و متابعت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دل و جان سے اپنایا تھا۔ ان کی استقامت، زہد و تقویٰ، عدل و انصاف، ایثار، جان نثاری اور عبادت گزاری پر قرآن کریم خود گواہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی اطاعت و فرما برداری کی گواہی قرآن اور صاحب قرآن دے رہا ہو، جن پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی خوش ہے، وہ منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکے تو دوسرا کون اطاعت کے ذریعے اس منصب کو پا سکتا ہے؟ دوسرا کون اس منصب کو پا سکتا ہے؟ تو برادران محترم، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان میں کامل فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کی ہمیں ہر لحاظ سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، اگر ہمارے ان بیانات کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں تو آپ ان بیانات کو محفوظ کر لیں، دوسرے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جناب۔